Praise Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और हम ये जो कलाम आज का है यूट्यूब पर भी होगा, और आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, ताकि वो भी खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आमीन। और आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को खोलें और ज़बूर 121 पढ़ेंगे। ज़बूर 121 पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि कोई आगे आकर इस ज़बूर को उर्दू में पढ़ दे। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, और आगे आकर इस ज़बूर को आप पाएंगी। ओके, बहन डॉक्टर ज़रोया इस ज़बूर को पढ़ेंगी। ज़बूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साइबान है। ना आफ़ताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावन का कलाम हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। और इसी को हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। I will lift up my eyes to the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Amen. Praise God. जब हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं तो इसका जो आगे सब टाइटल है A Song of Ascents, तो ये कुछ ऐसे ज़बूर हैं जो इस्राएली अक्सर ये गाया करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़बूर 121 is one of the most beloved psalms in the Bible because it emphasizes God's constant protection and care for his people. It belongs to the collection called Songs of Ascents, which we were, sung by Jewish pilgrims traveling to Jerusalem. जब यहूदी जो थे वो यरूशलेम को पिलग्रम्स के लिए जाया करते थे, तमाम इलाकों से, तमाम देहातों से, तमाम शहरों से, तो 3 दफ़ा साल में वो अक्सर वहाँ पर जाया करते थे। और जब वो यरूशलेम की तरफ जाते तो वो इस ज़बूर को, जब वो वहाँ ऊपर जा रहे हैं तो अक्सर इसको बोलते जाते थे, गाते जाते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यरूशलेम जो है वो सतह समुद्र से 2500 फुट की बुलंदी पर है। तो दूसरे जो शहर हैं जैसे तल अवीव है और दूसरे जो शहर हैं वो नीचे हैं, और सबसे जो
इवन सता समुंदर से भी जो नीचे का शहर है वो यरू का शहर है। कैन यू इमेजिन, सता समुंदर से भी नीचे का शहर है वो कौन सा है? यरू का, the city of Jericho. So when they used to go to Jerusalem for three events, 3 दफ़ा ये जाते थे। एक तो होता था पैसओवर जिसे ईद फसा हम कहते हैं, फिर पेंटिकोस्ट जो 50वें की ईद है, और फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स खैमों की ईद जो है वो उसके लिए यरूशलेम को जाते थे। और बाइबल में लिखा है कि यरूशलेम जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अब ये देखना है कि ये गीत गाने का जो मकसद है वो क्या। यहाँ पर जो पहली आयत है, यू नो, द वेरी फर्स्ट थिंग ही सेज, आई विल लिफ्ट अप माय आईज टू द हिल्स, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। ये क्यों कह रहा है? मैंने ये टीच किया पास्टर्स के साथ, तो काफ़ी पास्टर्स को, बल्कि तमाम को भी पता ही नहीं था कि ये क्यों कह रहा है जो ज़बूर नवीस है, ये क्यों कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। क्या वजह है? नहीं, पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा यहां पर लिखा है, आई विल लिफ्ट अप माय आईज टू द हिल्स। क्या वजह है? जब वो इस सफर को कर रहे हैं तो रास्ते में पहाड़ आते हैं। पहाड़ जो है, यीशु मसीह ने मरकस की इंजील और उसके 11वें बाब में इस बात का जिक्र किया है, तू इस पहाड़ से कहे कि तू यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये अगर ईमान से कहेगा तो ये उखड़ जाएगा और समुद्र में जा पड़ेगा। तो पहाड़ जो है यहाँ पर मुसीबतों को, परेशानियों को दिखाते हैं। ये नहीं है कि मैं अपनी आंखों में पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा और पहाड़ों की तरफ मुंह करके दुआ करूंगा, ऐसी बात नहीं है। और उन दिनों में अक्सर ये भी होता था कि बहुत सारे लोग जो थे वो ऊंचे मकामों पर जाकर अपने देवताओं की परस्तिश वगैरह भी किया करते थे। तो इस लिहाज से भी वो डरावनी जगह है। और एक और स्टोरी जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक तमसील कही कि एक जो बंदा था वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा, और रास्ते में क्या हुआ? डाकुओं में घिर गया। तो इसका मतलब ये है कि जब इस रास्ते से आप आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको डाकुओं का, चोरों का भी सामना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पहाड़ों की गारों में जो खो में शायद को ऐसे डाकू वगैरह भी छुपे हुए हों। और दूसरी बात, वहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं, ये भी खतरा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं। और एक और बात कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप थकते भी है, सांस चढ़ जाती है, एग्जॉस्शन एंड एक्सीडेंट्स ऑन नैरो पैथ्स। उन दिनों में कोई अच्छी सी सड़कें नहीं बनी होती थी कि समटाइम यू हैव टू वॉक ऑन द नैरो पैथ्स। तो वो कहता है कि फ्रॉम वेंस कम्स माई हेल्प, मेरी मदद कहाँ से आएगी? ये पहाड़ तो मेरी मदद नहीं करने वाले, इनसे तो मैं खौफ ज़दा हूँ, इन जगहों से मुझे खौफ आ रहा है, यहाँ से तो मेरी मदद नहीं आएगी। माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा गया है लॉर्ड, एल भी कैपिटल है, ओ भी कैपिटल, आर भी कैपिटल, डी भी कैपिटल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है याहवे, मेरी मदद जो है वो यहोवा खुदा की तरफ से आएगी। आमीन। जिसने who made heavens and earth, कुछ ट्रांसलेशन जो है वहां पर हेवंस प्लूरल लिखा है, और जो सादा वाली ट्रांसलेशन वहां पर सिर्फ हेवन ही लिखा है। आपको पता है कि एक से ज्यादा हेवंस हैं, ठीक है? तो इसलिए इवन बाइबल में लिखा है, पैदाइश की किताब में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। जमीन एक है लेकिन
آسمان ملٹیپلز ہیں، اور جس کا ذکر ہم پلوس رسول جو ہے وہ کرنتھیوں خط میں کہتا ہے کہ تیسرے آسمان تک. تو مسیحوں کی تعلیم کے مطابق 3 آسمان ہیں. دوسرے شاید پتہ نہیں کتنے مانتے ہیں، 7 آسمان مانتے ہیں یا پتہ نہیں کتنے مانتے ہیں، بٹ اینی وے مسیحوں کی تعلیم کے مطابق صرف اور صرف 3 آسمان ہیں. اوکے، تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میری مدد کہاں سے آئے گی؟ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. پریز گاڈ. چاہے میرے سامنے میرے ارد گرد پہاڑ ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، لوگوں کا خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے، لیکن میری مدد جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ خداوند سے، یہوہ خدا سے میری مدد آئے گی جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. He will not allow your foot to be moved. اب یہ فکرہ کہ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ جب آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، تنگ راستے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ تو آپ کا پاؤں پھسل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا کیا ہے؟ پاؤں پھسل سکتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے وہ پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا. He who keeps you will not slumber. آگے ایک اور بڑی زبردست بات کہی گئی ہے، یہ جو تیری حفاظت کرتا، جو تیرا محافظ ہے، وہ اونگنے کا نہیں. اب یہ لفظ کیوں کہہ دیا کہ وہ اونگنے کا نہیں؟ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ خدا کے بارے میں نیند کا کیسے ذکر کر دیا گیا. سوچنے کی بات ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اینشنٹ ریلیجنز میں جو پرانے مذاہب ہوتے تھے، ان میں اکثر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ان کے دیوتا ہیں، جو ان کے خدا ہیں، کئی دفعہ وہ آرام کرتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ سفر پر ہوتے ہیں، کئی دفعہ کسی کام میں بزی ہیں. اور اگر ہم اسی سٹوری کو پڑھیں، اگر آپ سیمول میرے خیال پہلا سلاطین اس کا 18واں یا 19واں باب ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر آئیے ہم دیکھ ہی لیتے ہیں اس کو. لیٹس ریڈ. پہلا سلاطین اس کا 18واں باب. یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جو الائجہ ہے، جسے ایلیا کہتے ہیں اردو میں، اس کا مقابلہ جو ہے وہ بال کے نبیوں سے ہوتا ہے. 450 اور 400 تقریباً 850 لوگ تھے وہاں پر موجود، اور ان سے جب مقابلہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وہ پڑھتے ذرا، جب وہ آ کر کہتا ہے اس کو زور زور سے پکارو، شاید آپ کا خدا جو وہ سو رہا ہوگا، شاید نیند میں ہوگا، یہ وہ. ہاں جی، آئیے ہم اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں. 27ویں آیت میں لکھا ہے. اچھا، اوکے، لیٹس ریڈ دیٹ. اوکے. First Kings chapter 18 verse 27. And so it was at noon that Elijah mocked them and said, Cry aloud, for he is God. Either he is meditating, or he is busy, or he is on a journey, or perhaps he is sleeping and must be awakened. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ آ کر ان کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ میڈیٹیٹ کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہو سکتا ہے وہ سفر کر رہا ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو. تو اس لیے بلند آواز سے پکارو، اس کو جگاؤ. تو اسی کانٹیکس میں رہتے ہوئے جو زبور نویس ہے وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ دوسرے خداؤں کی طرح نہیں ہے. Our God is not like the other gods.
Our God is Yahweh. He have made heaven and earth. He is the creator. Praise God. Hallelujah. He is the creator. He is not like other gods. And what, like, let's go back. What he is going to do, he's not going to sleep. He doesn't get tired. He's not, the main focus of our God is us. Just think about this. खुदा का सबसे बड़ा फोकस क्या है? इंसान, हम हैं, खास तौर पर उसके लोग, उसकी निगाह अपने लोगों पर लगी रहती है. This is, he is constantly watching us. वो कहता है कि आइए उसको पढ़ें. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. تو یہاں پر زبردست وعدہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی بھی وقت خدا کے پاس جا کر دعا کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ دعا کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی خاص جگہ پر ہونا ہے دعا کرنے کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خدا نے کوئی آپ کا ٹائم مقرر کیا ہے کہ آپ نے فلاں وقت میں ہی دعا کرنی ہے. اگر اس سے ہٹ کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا نہیں سنی جائے گی. یہ ہرگز بات نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اتنی دفعہ ہی دعا کرنی ہے. اگر اس سے زیادہ کریں گے, اس سے کم کریں گے تو خدا جو ناراض ہو جائے گا. یہ چیز نہیں ہے. اور یہ بات زبردست ہے کہ وہ ہر وقت ہماری دعا کو سننے کے لیے تیار رہتا ہے. پریز گاڈ. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم تقریباً ہم کسی مشن ٹرپ پر تھے, تو تقریباً رات کے 1-2 بجے, تو میں نے اپنے دوست سے کہا لیٹس پرے, کہ آئیے ہم دعا کریں. تو میں نے دعا کرنے سے پہلے کہا کہ یار میں خدا کا شکر کرتا ہوں, آئی ریئلی ریئلی ہیپی دیٹ آئی کین ایون پرے 1 o'clock in the morning. 1 بجے بھی صبح کے دعا کر سکتے ہو, کیونکہ میرے لیے کوئی پابندی نہیں کہ فلاں وقت ہی میں نے دیکھنا گھڑی کے حساب سے کہ یار یہ ٹائم ہوا کہ نہیں, تو ٹائم ہوا دعا کرنے کا. ایسی بات نہیں ہے. میں ہر وقت دعا کر سکتا ہوں, ہر جگہ دعا کر سکتا ہوں. اور جہاں ہر مطلب یہ نہیں ہے کہ اکثر آپ کھانا کھاتے ہوئے بھی دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ کچن میں ہیں تو کچن میں بھی جب کام کر رہے ہیں دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ شاور کر رہے ہیں تو اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں. نو پرابلم. پریز گاڈ. خدا تو ہم سب کو دیکھتا ہے. آمین. اس کو ہمارے دل کی ضرورت ہے. یہاں پر لکھا ہے Behold, who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. محافظ. یہاں پر جو کیپر کا لفظ کافی دفعہ استعمال ہوا ہے, محافظ کا لفظ. He who keeps, he who keeps you will not slumber. یہاں پر ایک دفعہ یہاں پر ہو گیا The Lord is your keeper. خداوند یہوہ خدا تمہارا محافظ ہے. The Lord is your shade at your right hand. اگر آپ جانتے ہیں, خروج کی کتاب پڑھی ہے آپ نے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو دن کو جب دھوپ ہوتی تھی تو بادل کے ذریعے سے خدا ان پر سائبان کی طرح رہتا تھا. ایک ٹینٹ جہاں مطلب ان کو دھوپ جو ہے وہ نہیں پریشان کر رہی. پریز گاڈ. اور یہاں پر یہی خدا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ٹینٹ کی طرح آپ پر ہوگا تاکہ آپ کو دھوپ کی جلن محسوس نہ ہو. اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ جب آپ پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں تو سورج زیادہ قریب آپ کے ہو جاتا ہے, سورج زیادہ چبھتا ہے, تو اس حالات میں بھی جب دھوپ سخت ہے
تو اس حالات میں بھی خداوند آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے گا. اور دوسری بات یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سورج کے دیوتوں کی پرستش کرتے ہیں. اور اگر آپ منسی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو منسی نے کیا کیا کہ ہیکل میں سورج کے دیوتا لے آیا. تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو دوسرے مذہبوں کے لوگ ہیں وہ اکثر جن سے وہ نفرت کرتے ہیں، جن کو وہ پسند نہیں کرتے، ان پر اکثر وہ اپنی دعاؤں میں لعنت کرتے ہیں، کرسز کرتے ہیں. تو جو سورج کے دیوتا ہیں یا چاند کے دیوتا جو ہیں، ان کے ماننے والے زندہ خدا کے لوگوں پر ضروری کرسز وغیرہ کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں. میں نے سنا ہے، میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہے جہاں پر جو لوگ ہیں دوسرے خداؤں کو ماننے والے، وہ مسیحوں پر، خدا کے لوگوں پر کرسز کر رہے ہیں. تو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اپنے کلام میں کہ وہ جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے گا. اور وہ کہتا ہے کہ the Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. نہ رات کو مون جو ہے وہ آپ کو پریشان کرے گا، دکھ دے گا. اور اس کی ایک بیماری ہے جہاں پر یسوع مسیح نے، اگر آپ پڑھیں میرے خیال 4 باب کی آخری آیت، متی 4 باب کی آخری آیات ہیں، وہاں پر ایک دلچسپ سی بات ہے، آپ کو دکھاتا ہوں. آئیے ہم اس حوالے کو دیکھ لیں. اگر آپ اس کو کنگ جیمز ورژن میں پڑھیں، متی 4 باب اس کی 24 آیت. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and tormented, and those who were demon possessed, lunatic. یہاں پر لفظ لکھا ہے کنگ جیمز ورژن میں، یہی لکھا نا، lunatic لکھا نا. So and paralytic, and he healed them. یہ lunatic کیا ہے؟ چاند کا جو لفظ ہے اسپینش زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ لونا. اوکے. تو یہاں پر جب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں چاند جو ہے وہ ضرر نہیں پہنچائے گا، تو اکثر یہ سوچا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس بات کی کئی ایسی گواہیاں میں نے سنی ہیں کہ جب چاند گرہن ہو جاتا ہے تو ایسے جو حاملہ ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہاں پر جو اکثر یہ سوچا جاتا تھا کہ جو ڈیزیز ہے ایپیلیپسی کی، لونٹک جسے کہتے ہیں، وہ چاند کے افیکٹ کی وجہ سے ہوتی. دس از سم تھنگ. اگر چاند جو ہے وہ ویوز جو ہوتی ہیں سمندر کی لہریں، ان کو کنٹرول کر رہا، تو سم تھنگ از ہیپننگ ود دس. سو جیسس واز ایبل ٹو ہیل دیٹ ٹو. سو اینڈ آلسو وی شوڈ نو کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا تو اکثر جو وچز اور وارلاکس ہوتے ہیں وہ وچ کرافٹ پرفارم کرتے ہیں تاکہ ان کا جو چیزیں ہیں، ان کا جادو جو ہے وہ افیکٹو ہو سکے. تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو خداوند کہتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں گا، the sun will not strike you by day nor the moon by night. You're not going to have that disease called lunatic disease. You're not going to have epilepsy. Praise God. Hallelujah. God is going to set you free. God is going to deliver you from that. God is going to protect you from that. You're not going to go crazy because of this witchcraft which is happening because of these moon worshippers or sun worshippers.
Their curse is not going to affect you. Praise God. Hallelujah. उनकी जो लानतें हैं वो आप पर अफेक्ट नहीं करेंगी. और हम देखते हैं कि इस आयत को कौन सी आयत तक हम पहुँचे हैं. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. اور میں نے آپ کو بتایا, اور the Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں the sun shall not strike you by day nor the moon by night. This describe complete protection day and night. Praise God. This is another area. Not only He's going to protect us from daytime, He's going to protect us on daytime, and He's going to also protect us on nighttime. He's going to protect us from all those curses which are sent, to His people, the moon worshippers or the sun worshippers. Praise God. Amen. God is going to complete us, protect us completely. اور آگے 7ویں آیت ہے, the Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. اب یہ جو ایول تو ہے, یہ تمام برائیوں سے بچائے گا, لیکن one of the Bible which is called One New Man Bible, وہاں پر جو ایول کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے sicknesses, diseases, infirmities, weaknesses. Not only from the devils and demons, but He will also protect you from all sicknesses, all diseases, all infirmities, all weaknesses, and He'll obviously protect you from all demons and devils. Praise God. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل پروٹیکشن سے شروع ہوا. خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا, تجھ پر جو سائبان ہوگا, تجھے چاند کے افیکٹ سے, مون کے افیکٹ سے بھی بچائے گا. یہ تو فزیکل پروٹیکشن ہو گئی. آگے فزیکل پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ وہ بات کرتا ہے کہ He shall protect your soul. وہ روحانی طور پر بھی ہماری حفاظت کرے گا. Praise God. So He is gonna guard us. So the psalm now moves from physical protection to spiritual, preservation. God does not merely protect the body, He guards our souls too. Praise God. Hallelujah. تو 8ویں آیت یہ کہتا ہے کہ the Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. کہ خداوند جو ہے وہ تیری آمد و رفت میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا, تیرا محافظ ہوگا. So this phrase was a Hebrew expression for every aspect of life. Going out, daily activities. Coming in, returning home safely. اور ڈیوٹرانومی کی کتاب اس کا 28ویں باب میں, you will be blessed when you come in and you will be blessed when you go out. Praise God. And this is something کہ خداوند جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا. Ancient Jews' homes often had inscription or prayer asking God to bless entry and departure. اور اکثر میں نے جب اسرائیل گیا تو جب یہودیوں کو دیکھا تو ان کے گھر کے جب اندر آتے تھے تو ایک لگی ہوئی تھی چوکھٹ کے ساتھ باہر کے دروازے کے پاس, اس کو مزوزہ کہتے ہیں. تو ان میں کچھ انہوں نے آیتیں رکھی ہوتی ہیں ڈیوٹرانومی کی بلیسنگ والی, تو اس کو ہاتھ لگا کر ہی وہ اندر جاتے ہیں, ہاتھ لگا کر ہی باہر جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا کہ وہ اس بات کو ریمائنڈ کرواتے ہیں اپنے آپ کو کہ God is going to protect them, God is going to bless them, God is going to be there for them, and this is something. So خدا کا شکر کرتے ہیں اس زبور کے لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پہاڑوں سے, پریشانیوں سے, ان پر
جب ہم دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جائیں گے، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ان سے بڑا ہے، اور اسی لیے خداوند کے کلام اس میں آیا کہ جو مجھ میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا جو اس جہان میں رہتا ہے. Greater is he who is in me than that who is in the world. Praise God. And Bible also says the Son of God was manifested that he may destroy the works of the devil. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہو کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاتھوں میں ہیں، خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں. پریز گاڈ. اور خداوند نے آپ ہماری حفاظت کا، ہمیں مہیا کرنے کا ذمہ داری لی ہے. So we shouldn't be worried. That's why Jesus said, don't worry what you will eat or what you will drink or what you will wear. So خدا نے ہمارے کھانے پینے کی بھی ذمہ داری لے لی. خدا نے ہماری بدنی جو ضرورتیں ہیں، جیسے شفا ہے، کپڑے ہے، سارا کچھ کی ذمہ داری لے لی. خدا نے روحانی طور پر بھی ہماری ذمہ داری لے لی ہے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. He said, I will not leave you nor forsake you. I'll be with you always. آئیے ہم دعا کریں. خداوند ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری پرستش کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہماری خداوند ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، تسلی کا باعث ہے، اور ہمارے ایمان کو بڑھاوتی دیتا ہے. That we may know that you are there for us. We are not alone. You're going to protect us when we are traveling. You're going to protect us when we are in home. You're going to provide us. You're going to take care of us. We thank you, Lord. Bless us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.